بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلوات الله وسلامه على أفضل الموجودات وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم، مشفق و مکرم جملہ اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، یہ محرم الحرام کا نیا سال شروع ہوا ہے 1447 ہجری، اور محرم الحرام کی 9 تاریخ بلکہ 10 تاریخ ہے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے بحکم اساتذہ کرام عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت اور اس میں جو کرنے کے کام ہیں ان کو بتلانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ ازل سے لوح محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، اور ان مہینوں کی تعیین اس وقت سے ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم اور مکرم ہیں. لیکن ان 4 مہینوں کی تعیین ہمیں قرآن پاک کے اندر نہیں ملتی. ان کی تعیین ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم اور مکرم ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں. ذوالقعدہ وذوالحج والمحرم ورجب مضر بین جمادی و شعبان، ان میں 3 مہینے پے در پے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام کا مہینہ، اور 4تھا مہینہ رجب ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم اور مکرم بنایا ہے، اور ان مہینوں کی حرمت آج سے نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ سے پہلے بھی ان مہینوں کی حرمت باقی تھی. کہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و قتال کیا کرتے تھے اور قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، وہ بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں قتل و غارت گری کو بند کر دیتے تھے، اور
وہ اپنے تجارتی اسفار انہی مہینوں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان مہینوں میں ان کے مال اور جان محفوظ رہتے تھے، لڑائی جھگڑے کا اور فساد کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ جو بات مجھے عرض کرنی ہے عاشوراء سے متعلق، اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا ایک مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرف و امتیاز بخشا ہے وہ دوسرے مہینے کو نہیں بخشا۔ اسی مہینے سے ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ یہ محرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مہینوں میں جو کرنے کا کام ہے اس کے بارے میں نے حدیث پاک ابھی خطبے کے اندر پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ جس میں روزہ رکھا جائے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور محرم الحرام سے ہی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہی عاشوراء کا ایک دن ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل طور پر بیان فرمائی ہے۔ عاشوراء کیا ہے؟ عاشوراء یہ عشرہ سے ماخوذ ہے۔ عربی کے اندر عشرہ کے معنی 10ویں کے آتے ہیں، اور چونکہ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے لہٰذا اس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے۔ عاشوراء کے دن ہمیں جو کام کرنے چاہیے ان کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات بطور تمہید کے بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ بطور اصول کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اصول اور تمہید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کی 23 سالہ زندگی میں آپ کے اوپر جتنی وحی اتری ان سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد اس وحی کے مکمل ہو جانے کے بعد جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ جب یہ آیت آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے وہ رسالت اور امانت جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر رکھی تھی، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم کو وہ امانت ادا کر دی؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت کا وہ حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کو ہم تک پہنچا دی، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میری اس بات پر گواہ رہیں کہ لوگوں نے یہ گواہی دی کہ میں نے اپنی رسالت کی جو ذمہ داری آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دی۔ اب اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام جو بھی نافذ ہوتے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر 23 سال کی زندگی میں، وہ سب کے سب ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو بھی حکم ثابت ہوگا وہ انہی 23 سالہ زندگی کو سامنے رکھ کر ثابت کیا جائے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد چاہے کوئی بھی عظیم الشان سے واقعہ پیش آئے، بڑا سے بڑا واقعہ پیش آئے، وہ شریعت کا جز نہیں بن سکتا۔
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تم کو منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں ہمیں کرنا ہے، اور جن باتوں سے ہمیں روک دیا وہ کام ہمارے لیے ممنوع ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جن بات کا حکم دیا وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور شریعت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ ہمیں عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کون سے اعمال بتلائے ہیں، کون سے اعمال آپ کے اقوال اور افعال سے ثابت شدہ ہیں، ان کی طرف توجہ فرمانی چاہیے۔ ان میں سے جو پہلا عمل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ عاشورہ کے روزے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب کفار مکہ کی سختیوں سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں یہودیوں نے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام اس سے پہلے بھی اور ہجرت سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کے بعد ان یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو ان سے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، کہ اے یہودیوں یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا باعظمت دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فصام موسیٰ فنحن نصومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی ان کی اتباع میں آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے تو تم سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن ہم روزہ رکھیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں میں تحریف کر ڈالی، لہٰذا ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی بتائی ہوئی اور جس دن انہوں نے بطور شکرانے کے روزہ رکھا ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے کچھ دن کے بعد جب صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں حالانکہ آپ نے ہم کو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو انشاءاللہ ہم 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ عمل آپ علیہ السلام کے عمل سے اور قول سے ثابت ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دی اور خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو پھر اس کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے خود پوچھا کہ اگر کوئی شخص صرف 10 ذی الحج کا روزہ رکھے اور 9 ذی الحج کا روزہ نہ رکھ سکے اور 11 ذی الحج کا روزہ اس کے ساتھ نہ ملائے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ صرف 10 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ لہٰذا ہم اس دن بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہاں پر جو آپ علیہ السلام نے 9 ذی الحج کا روزہ ملانے کی بات کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ یہودیوں سے اس میں مشابہت پائی جاتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ایک دن کا روزہ رکھنے کی اس کے ساتھ ترغیب دی کہ 9 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملا کر رکھو۔ لیکن
حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تصنیف العرف الزکی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ محرم الحرام کے روزے کی 3 حیثیت ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ اور سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھا جائے، 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام، تینوں دن کا روزہ رکھا جائے، تینوں دن روزے سے رہا جائے، یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 1 دن کا روزہ ملایا جائے، یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ ملایا جائے یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملایا جائے، یہ اس سے ادنا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اخیر درجہ یہ ہے کہ آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، اور اس کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا جس روزے کو آقا علیہ السلام نے ساری زندگی رکھا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، کیا وہ چیز مکروہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کراہت پائی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اگر کوئی شخص فی زماننا، ہمارے زمانے کے اندر کوئی شخص صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے اور 9 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے یا 11 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھ سکے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں، نہ ہو سکے تو 2 دن روزہ رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص 2 دن روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کر کے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس کی الگ سے مستقل فضیلت بیان فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام سے عاشوراء کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کی فضیلت کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکون السنۃ التي قبلہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہمیں پہلا عمل تو ہمارے لیے عاشوراء کا یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ دوسرا عمل جو آپ علیہ السلام نے بتلایا وہ ہے وسعت کرنا، اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من وسع علی نفسه واہلہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علی سائر سنته، کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے گا، خرچ کے اندر وسعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ دوسرا عمل جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں عرض کر دوں، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اصول حدیث کے اندر یہ بات بتلائی جاتی ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن وہ متعدد طرق سے مروی ہو، یعنی متعدد راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو، تو وہ احادیث آپس میں مل کر یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اور جو حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں ان کو محدثین کرام نے فضیلت کے باب میں قبول فرمایا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو بھی فضیلت کے باب میں محدثین کرام نے قبول فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو برکت کی نیت سے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، خرچ کے اندر وسعت کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے پورے سال میں برکت ہوگی۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اور یہ چیز اسلاف امت سے بھی ثابت ہے، کیونکہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت جابر جو بڑے صحابی، مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بڑے محدثین میں سے یحییٰ بن سعید نے فرمایا اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اور ہم نے اس کو ایسا ہی پایا جیسا یہ ہے، یعنی جیسا لکھا ہوا ہے ہم نے اس حدیث کو ویسا ہی پایا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام پر اس نیت سے اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے، برکت کی نیت سے اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے، تو یہ جائز بلکہ مستحسن اور مستحب ہے۔ یہ 2 اعمال ہیں جو محرم عاشوراء کے دن آقا علیہ السلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب مردود ہیں، یا تو بدعت ہیں یا ناجائز ہیں۔
اس کے علاوہ کوئی بھی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل اور تقریر سے ثابت نہیں ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو کوئی بھی عمل وہ تاریخ کا حصہ تو بن سکتا ہے لیکن اس سے کوئی شریعت کا عمل ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اب دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی اس محرم الحرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کو بعض نادان اور علم سے کورے اور کم ظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ عاشورہ کی فضیلت جیسا کہ میں نے بیان کیا آج سے نہیں، شریعت اسلامیہ کے پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ یہ صرف اس زمانے کی فضیلت نہیں بلکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس دن میں رکھ کر ان کی شان و شوکت میں چار چاند لگائے ہیں۔ اگر اور اسی وجہ سے بعض نادان اور کم ظرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا دن غم کا دن ہے۔ اور غم کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے، یہ وہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر شہادت غم کا مہینہ ہے، اگر شہادت کی وجہ سے ہم کو غم منانا چاہیے تو اس میں ہی صرف یہیں پر غم کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر شہادت کی وجہ سے غم منانا ہے تو یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اگر غم کا مہینہ غم منانا ہے تو اس دن بھی غم مناؤ۔ اگر غم منانا ہے تو ذی الحج کے مہینے میں 17 تاریخ کو خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک المناک واقعہ پیش آیا کہ جو اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی سیرابی کا سبب بنے، ان کے اوپر اخیر وقت میں پانی کو بند کیا گیا۔ اگر غم منانا ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان شوال کے مہینے میں عم رسول سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم مناؤ کہ وہ شوال کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اور ان سب سے بڑھ کر اگر اس دنیا میں کوئی غم کا دن ہوتا، کوئی غم کی تاریخ ہوتی، کسی دن ہمیں غم منانے کی اجازت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن ہمارے لیے غم منانا، نوحہ کرنا اور ماتم کرنا حلال کرتے تو وہ ہم سب کے آقا و سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے چلے جانا یہ امت کے اوپر سب سے بڑا غم اور اس امت کا سب سے بڑا سانحہ ہے جو پیش آیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب اس دن غم نہیں منایا اور اس دن غم نہیں کیا، اس کے بعد غم نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد کسی کے بھی شہادت پر چاہے وہ جتنا بڑا بھی واقعہ ہو ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ نہ شہادت نہ عاشورہ غم کا دن ہے اور نہ شہادت کوئی غم کا مہینہ ہے۔ شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے، بلکہ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان میں کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ ایک مومن مرد میدان جہاد میں لڑتا ہی اسی لیے ہے کہ یا وہ تو جیت کر غازی بن جائے یا جام شہادت نوش فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت کے مرتبے کو پہنچ جائے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا ظاہر کی شہادت کی۔ یہ شہادت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی خاطر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ ایسے عشاق نبی تھے اور ایسے عاشق رسول تھے کہ وہ جان دے دینے کے بعد بھی بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جان دے دی دی ہوئی انہی کی تھی، جان دے دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ محرم الحرام اور یہ عاشورہ کا دن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی غم کی بات نہیں، بلکہ آقا علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے جو انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ یہ چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں
اور یہ اعمال جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر شہید ہو کر یہ بات ثابت کر دی اور امت کو اور 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو اور رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آل رسول کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، ہم خاک و خون میں ملوث ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہماری گردنیں نیزوں پر ہمارے سر چڑھتے ہیں تو چڑھ جائیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر آنچ آ جائے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے کہ ایمان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دامن سرکار چھوڑ دیں۔ یہ چند باتیں تھی تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ ایک روزہ محرم الحرام میں جو ہم اعمال ہمیں کرنے ہیں ان میں ایک روزہ ہے 10 محرم الحرام کا روزہ، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کو روزہ کو ملایا جائے۔ اور دوسرا عمل جو محرم الحرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ثابت ہے وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل آپ علیہ الصلوۃ اچھا ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو وسعت والی بات ہے، بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اگر ہمیں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی بات کہی جاتی ہے اور اسی دن وسعت کرنے کی بات کی جاتی ہے، اگر ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں تو وسعت کیسے کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں تو وسعت کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے اس کو اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے اور شام میں افطاری کے وقت وہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے اور اچھے سے اچھا کھانا کھائے تو بھی وہ ان دونوں حدیثوں کا مستحق ہو جائے گا کہ اسے عاشورہ کے روزوں کا بھی ثواب ملے گا اور وسعت کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ یہ 2 اعمال ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور اعمال سے ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، یا تو وہ بدعت ہیں، مردود ہیں اور ناجائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق اور آل رسول کا سچا عشق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کے شرور و فتن اور بدعات اور رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔